شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ، آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، آپ مسجد کے اندر درس دے رہے ہیں، واعظ کی مجلس قائم ہے، مشغول خطاب ہیں، ادھر سے ایک نوجوان شخص انتہائی حسین و جمیل، بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایسا حلیہ اختیار کیے ہوئے کہ حلیے کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بڑا خوشحال شخص ہے، کھاتے پیتے گھرانے کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے، پھر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ نوجوانوں کا ایک ہجوم ہے، اس کے دوست یار آگے پیچھے۔ اچھا، وہ جب آپ کی مجلس واعظ میں آیا، اتفاق کی بات، اس وقت حضرت شیخ سری سختی علیہ رحمہ کی زبان پر جو جملے تھے، وہ جملے یہ تھے کہ انسان بھی کیا عجب مخلوق ہے کہ عاجز اور کمزور ہونے کے باوجود اس قوی کی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ روایت بیان کرنے والے فرماتے ہیں اس نوجوان نے چند گھڑیاں گزاری، مجلس واعظ میں چلا گیا، اگلے دن پھر آیا، جب محفل مجلس ختم ہوئی تو حضرت شیخ سے ملا اور مل کے کہنے لگا، پوچھنے لگا کہ کل آپ نے یہ بات کی تھی کہ انسان بھی عجب مخلوق ہے، ضعیف ہونے کے باوجود قوی کی نصیحت نہیں مانتا، اس کا معنی کیا ہے، مجھے سمجھائیں۔ تو حضرت شیخ نے بڑی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کو سمجھایا، فرمایا اس کائنات میں انسان سے زیادہ کمزور کوئی مخلوق نہیں۔ بہت ساری حکمتوں کی بنا پر آپ نے یہ بات کہی، اور آپ فرمانے لگے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رب سے زیادہ طاقت اور قوت کسی کے پاس نہیں۔ اب بندے کو جھکنے کی دعوت رب نے دی ہوئی ہے، انسان کمزور ہونے کے باوجود اگر جھکتا نہیں، پکڑا رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قوی ذات کی نصیحت کو نظر انداز کیے ہوئے ہے۔ اچھا، وہ نوجوان نے یہ بات سنی، چلا گیا، تیسرے دن پھر آیا، آج آپ نے دیکھا کہ اس نے وہ قیمتی لباس اتارا ہوا ہے، 2 سفید چادریں جسم پہ پہنی ہوئی ہیں، زیور شیور اتارا ہوا ہے۔ اتارنے کے بعد آیا شیخ کے پاس اور آ کے کہا، وہ جو بات آپ نے پہلے دن کہی، دوسرے دن سمجھائی، آج مجھے یہ سمجھا دیں کہ بندے کو یہ منزل ملتی کب ہے کہ بندہ ہو کے بندہ بن جائے اور اس مالک کی نصیحت کو قبول کرنے لگ جائے، اس منزل تک رسائی کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت شیخ نے ایک ہی بات فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس کے غیر کو دل سے نکال دے۔ فرمایا اگر تو عبادت کرنا چاہتا ہے تو روزے رکھ، نماز پڑھ، اگر اس کو پہچاننا چاہتا ہے، اس تک پہنچنا چاہتا ہے تو غیر کو دل سے نکال دے۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان اٹھا اور شیخ کو کہا کہ آپ گواہ ہو جائیں، میں زندگی کے مشکل ترین سفر پر روانہ ہو رہا ہوں۔ اب یہ کٹھن ترین سفر کون سا ہے؟ رب کی پہچان کا سفر، اس کی معرفت کا سفر، اس کے عرفان کا سفر۔ وہ چونکہ رب کی معرفت اور محبت اور عشق کے سفر پر روانہ ہوا، کہا آپ گواہ ہو جائیں میں مشکل ترین سفر پر جا رہا ہوں۔ پھر وہ سفر پر رواں دواں ہو گیا، کافی عرصے کے بعد واپس پلٹا، اب حلیہ اور بدلا ہوا، بوریے کا لباس، گدڑی زیب تن کی ہوئی ہے، اور کرتے 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 پھر طویل روایت، اسی سفر میں ایک دن حضرت شیخ کو اس کا پیغام پہنچا کہ جی فلاں علاقے میں ایک نوجوان ہے، روتا جا رہا ہے اور آپ کو یاد کر رہا ہے، بلا رہا ہے۔ حضرت شیخ وہاں پہنچے تو دیکھا وہی نوجوان اینٹ کو تکیہ بنائے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت شیخ گئے تو اس نے چند درہم اپنی پوٹلی میں سے نکالے، اس نے کہا جی کہ میں نے مزدوری کر کے یہ درہم اکٹھے اس لیے کیے کہ ابھی میرا وقت آخری قریب ہے، میں مر جاؤں تو مجھے ان درہموں کے ساتھ میرے کفن دفن کا بندوبست کر دینا، مجھے دفنانے سے پہلے میرے گھر والوں کو نہیں بتانا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ رزق حرام کے ساتھ، مال حرام کے ساتھ وہ کہیں میرے کفن دفن کا بندوبست نہ کریں۔ فرماتے ہیں اس نے چند باتیں کی اور وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ حضرت شیخ سری سختی بازار گئے، کفن خریدا۔ کہتے ہیں جب میں بازار گیا تو بازار میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا اور لوگ تیزی کے ساتھ وہ بڑھ رہے تھے اس طرف جدھر جنازہ ادا ہونا تھا، اور لوگ یہ کہتے جا رہے تھے اور جلدی کرو اللہ کے ولی کا جنازہ ادا کرنا ہے، اللہ کے دوست کا جنازہ آج ہم نے پڑھنا ہے۔
کہتے میں حیران ہو گیا، ویسے حیرت بنتی بھی تھی، وہ میڈیا کا زمانہ تھوڑا ہی تھا کہ نیوز چینلز پہ خبر چل جائے۔ کہا کہ وہ اکیلا تھا، میں تھا، خبر کیسے پہنچی؟ پھر شیخ فرماتے میں اس نتیجے پر پہنچا جو اس کا بن جاتا ہے میرا رب پوری کائنات کو اس کے قدموں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ سارے لوگ جنازے کے لیے رواں رواں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے نماز جنازہ ادا کی، میں نے اسے دفنایا، پھر اس کے گھر اطلاع کی، وہ آئے، انہوں نے پوچھا کہاں ہے؟ اس کی بیوی نے کہا کہاں ہے میرا خامن؟ میں نے کہا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ بیوی نے پوچھا قبر بتاؤ، تو کہتے ہیں کہ میں نے وعدہ لیا کہ تم نے قبر کھودنی نہیں، چھیڑنا نہیں۔ اس نے وعدہ کیا، میں نے قبر بتائی۔ تو اس بیوی نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں بتائے بغیر دفنایا کیوں؟ تو میں نے پوری کہانی بتائی کہ اس کی نصیحت تھی کہیں میرے گھر والے رزق حرام کے ساتھ مجھے کفن نہ پہنا دیں اور میری قبر خراب نہ ہو جائے۔ اس کی بیوی نے چیخ ماری، حضرت شیخ سے کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کے اس کی تمام کنیزیں غلام آزاد کرتی ہوں اللہ کی رضا کے لیے، جتنے زیورات سونا چاندی جائیدادیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہوں، یہ سارا کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد وہ قبر کے ساتھ لیٹی لپٹی چیخیں ماری۔ اور حضرت شیخ سری سختی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ چیختے چیختے اس کی روح بھی ادھر ہی پرواز کر گئی اور وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔